کشمیر کے معاملے پر ملی پاکستان کو سب سے بڑی کامیابی، اور یہ کامیابی بھارت سے کیسے ہضم ہو سکتی ہے؟ بھارت جل بھن سا گیا، اور شاید اسی وجہ سے بھارت نے پاکستان کے سفیر کو بلا کر احتجاج بھی کیا، اور وہ کامیابی کا سارا کریڈٹ جو ہے یا سہرا جو ہے وہ پاکستان کے نوجوان ترین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے۔ اور کامیابی یہ ہے کہ یورپی یونین کے لیڈر جرمنی نے پاکستان کے کشمیر سے متعلق موقف کی حمایت کر دی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یورپی یونین کا جو لیڈر ہے یا جو یورپی یونین کو چلا رہا ہے جرمنی، وہ پاکستان کے موقف کو جو ہے وہ نہ صرف تسلیم کرے بلکہ اس کی وکالت بھی کرے اور اقوام متحدہ سے مطالبہ بھی کرے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ اقوام متحدہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بھارت سے اب یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی اور وہ جل بھن سا گیا ہے۔ صرف یہ نہیں بلکہ بھارت جو ہے وہ پاکستان سے تو یوں جل بھن گیا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری پہ بھی وہ کافی تپا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بھارت کو یہ امید تک نہیں تھی کہ جرمنی سے یا یورپی یونین سے بھی جو ہے وہ پاکستان کو اتنی بڑی سپورٹ جو ہے یا حمایت جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ جی دراصل ہوا کچھ یوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جرمنی میں برلن کے اندر بلاول بھٹو زرداری اور جرمن وزیر خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران جرمنی کی وزیر خارجہ جو ایک خود جرمنی کی سینئر سیاستدان بھی ہیں، انہوں نے واضح طور کے اوپر کشمیر سے متعلق پاکستان کے موقف کی حمایت کی ہے۔ اور یہ چیز بھارت کو کیسے قبول ہو وہ تو نہیں چاہتا، وہ برداشت تک نہیں کر سکتا کہ یورپی یونین سے پاکستان کے حق میں یوں آواز جو ہے وہ بلند ہو۔ شاید اسی وجہ سے ولسن سینٹر امریکہ کا جو ایک سب سے نمایاں تھنک ٹینک ہے ولسن سینٹر، اس کے ایک ممتاز دانشور مائیکل کوگلمین نے اس کامیابی کو جو ہے وہ ایک پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف ٹویٹ کیا مائیکل کوگلمین نے، بلکہ ان کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کشمیر سے متعلق یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اسے یورپی یونین جو ہے میں سے ہم نوا مل گئے ہیں۔ اور اگر ویسے بھی دیکھا جائے تو یورپی یونین، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یورپی یونین جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر رہی ہے مختلف ورلڈ وائڈ جو بھی معاملات ہیں، اس میں یورپی یونین کو ہم سائیڈ پہ نہیں کر سکتے۔ یورپی یونین کا جو فوجی ڈیفنس ہے وہ آپ نیٹو کے نام سے اسے جانتے ہیں۔ تو کوگلمین کے بقول کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی کامیابی میں نے اپنے ریسنٹ دور میں نہیں دیکھی کہ پاکستان کو اتنی بڑی کامیابی ملی ہو، تو انہوں نے اس کا کریڈٹ واضح طور کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور نوجوان ترین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو دیا ہے، اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ ان کی سفارتکاری یا ان کی ڈپلومیسی جو ہے وہ کارگر ثابت ہوئی یورپی یونین کو کشمیر کے معاملے پہ اپنا ہم نوا بنانے میں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اور بھی بلاول بھٹو زرداری کی اگر خارجہ پالیسی یا خارجہ امور کے اندر یا سیٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کی کامیابیوں کو دیکھیں تو انہوں نے ان 3 سے 4 ماہ کا بہت کلیدی بہت کم عرصہ ہے، بہت کم قلیل عرصہ ہے، اس قلیل عرصے میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ دیکھیں ماحولیاتی یا جسے آپ کلائمیٹ جسٹس کہتے ہیں، اس کا مقدمہ انہوں نے بڑے بے احسن طریقے سے لڑا، اور دیکھیں 141 ممالک اقوام متحدہ کا یہ جو 77واں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، تو اس میں 141 ممالک نے پاکستان کو جو ہے یا پاکستان کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا، اور یوں متفقہ طور کے اوپر اقوام متحدہ نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق قرارداد جو ہے وہ منظور کی ہے، اور یہ بھی
کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے کہ جو جیو پولیٹیکل رائیولز ہیں، جن کی آپ آج کل جغرافیائی سیاست میں جن کے تنازعات بہت حد تک بڑھ چکے ہیں، وہ اور ایک دوسرے کے خلاف فوجی آپشن اور ورلڈ وار 3 کی طرف جو قوتیں گامزن ہیں، وہ بھی پاکستان کے معاملے پر ایک پیج پر آ گئی، اور یہ واقعی کامیابی جاتی ہے۔ دیکھیں چائنا اور امریکہ تائیوان کے معاملے پہ دیکھ لیں یا اوورال دیکھ لیں، ان کے درمیان کتنی ٹسل ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ اور روس کی آپس میں یوکرائن کے ایشو کے اوپر کتنی ٹسل ہے، لیکن جب پاکستان کا معاملہ آیا تو روس، چین اور امریکہ، یہ تینوں جو عالمی طاقتیں ہیں، یہ تینوں ایک صفحے پر آ گئی ہیں۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری کی کامیابی ہے، اور ویسے بھی انہوں نے اوورال یہ میسج کنوے کیا تھا چائنا کو بھی اور امریکہ، خاص کر امریکہ کو، یہ میسج بلاول بھٹو زرداری نے کنوے کیا تھا کہ اب جو یہ جنگ ہم چاہتے ہیں کہ جنگیں نہ کی جائیں، بلکہ آلریڈی دنیا جو ہے، یا دنیا کی جو عوام ہے، اقوام عالم کے اندر جو آبادی ہے، وہ اس وقت غربت، افلاس کی نظر ہو چکی ہے، اور پھر کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی نظر ہو چکی ہے۔ ان کو اس ٹائم ہماری ترجیح ہونی چاہیے کہ ان کو فیڈ کیا جائے، ان کو خوراک دی جائے، ان کے لیے سہولیات دیا جائے، نہ یہ کہ ورلڈ وار یا ایک اور جنگ جو ہے وہ چھیڑی جائے، کیونکہ دنیا میں جو ماحول پیدا ہو چکا ہے تو وہ ورلڈ وار کا ہو چکا ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ورلڈ وار 3 ہونے جا رہا ہے، خاص کر یوکرائن کے ایشو کے اوپر جو معاملات ہیں۔ لیکن اور اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور چین کے درمیان میں یا میرا ملک یعنی پاکستان ثالثی ادا کرنے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آلریڈی پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے امریکہ اور چین کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اور اب انہوں نے کہا کہ دوبارہ اگر تنازعات جنم لے چکے ہیں اور کنفلکٹ آ چکا ہے تو پاکستان جو ہے وہ ریڈی ہے۔ تو یوں بے انت مطلب ہے، آپ سمجھ لیں کہ کافی حد تک بلاول بھٹو زرداری کی کامیابیاں ہیں جو انہوں نے سمیٹی ہیں، جیسا یہ کشمیر کا مقدمہ، موسمیاتی تبدیلی کا مقدمہ، انہوں نے باحسن طور کے اوپر ورلڈ میں پاکستان کا یہ مقدمہ لڑا ہے۔ شاید ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اتنی کامیابیاں بھی نہ سمیٹ پاتا، اور یوں جرمنی جیسے ملک کو بھی اپنا ہم نوا جو ہے وہ نہ بنا سکتا۔ یہ سارا کا سارا کریڈٹ پاکستان کے نوجوان ترین وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو جاتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں پہ کے باوجود افسوس ہوتا ہے اور افسوس ہے پاکستان کے میڈیائی ارسطوں پہ، افسوس ہے جو پاکستان میں میڈیا کے جو پنڈت ہیں ان پہ۔ ان کا کام، ان کو تو چاہیے، جب ولسن سینٹر کے مائیکل کوگلمین پاکستان اور بلاول بھٹو زرداری کی خارجہ پالیسی کے گن گا رہے ہیں، لیکن ہمارے جو دانشور ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، جو اینکر پرسن ہیں، وہ پتہ نہیں ان کو کیوں سانپ سونگ گیا ہے، جب بھارت کے ٹی وی چینلز، بھارت کا میڈیا پاکستان کی اس کامیابی پر پاکستان کے نہ صرف سفیر کو بلا کر مذمت کرتا ہے، بلکہ اس کا میڈیا جو ہے وہ اوورال پاکستان کے خلاف اس نے پروپیگنڈے کو ایکسلیٹ کر دیا، اور ایون کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے متعلق وہ پروپیگنڈا جو ہے انہوں نے تیز کر دیا ہے۔ اور پروپیگنڈا ہو بھی کیوں، وہ تو دشمن ملک ہے نا، کہ 70 سالہ جہاں دیدہ وزیر خارجہ ایس جے شنکر، بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں ایس جے شنکر، 70 سال کے جہاں دیدہ وہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، بلاول بھٹو زرداری کی کامیاب خارجہ پالیسی نے اس کی خارجہ پالیسی کو، ان کے سیٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کو ڈیفیٹ کیا ہے، اور تو اس وجہ سے انڈیا کا تو پروپیگنڈا بنتا ہے۔ لیکن افسوس پاکستان کے میڈیا ہاؤسز پہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کامیابی پہ وہ خبر تک نہیں چلا سکے۔ وہ بلاول بھٹو کی کامیابی جو ہے وہ شاید اس کا سہرا بلاول کو نہیں دے سکے، یا تو اس سے یہی لگتا ہے کہ
بھٹو زرداری خاندان کے خلاف جو روایتی ان کا تعصب اور بغض ہے وہ ابھی تک بحال ہے۔ دیکھیں کتنا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جب اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے، پاکستان سے موسمیاتی انصاف کا مقدمہ لڑ رہے تھے، پاکستان مسئلہ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہے تھے، تو یہاں پر کچھ اینکر، کچھ جو ارسطو ہیں، میڈیائی ارسطو، وہ جو ہے پراپیگنڈا کر رہے تھے کہ بلاول امریکہ کے اندر کیا کر رہا ہے، بلاول اقوام متحدہ میں کیا کر رہا ہے، سندھ ڈوب گیا ہے، اس کو سندھ میں ہونا چاہیے۔ میں ان ارسطوں کے لیے صرف اتنا بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کے میڈیا نے سیلاب سے متعلق ایک ٹکر تک نہیں چلایا تھا، جب یہی میڈیا کو جو ہے مہوش حیات کے جوتے جو ہیں ان کی تو فکر تھی، لیکن بلوچستان اور سندھ میں ڈوبتے ہزاروں لوگوں یا نفوس کی فکر تک نہیں تھی، ان کی خبر تک نہیں تھی۔ اس وقت بلاول بھٹو زرداری سندھ کی عوام کے درمیان تھا، وہ پہلا وید لیڈر ہے جو سب سے زیادہ سیلاب سے متاثرین لوگوں کے درمیان رہا۔ جب سیلاب آیا تو بلاول کو ہم نے دیکھا کہ وہ سندھ میں موجود تھے، ہر ایک جگہ پہ گئے، اور صرف گئے نہیں بلکہ وزیر اعظم پاکستان کو لے کے گئے، اور اس سے بھی بڑھ کے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو انہوں نے اسپیشلی انوائٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے جو ذیلی ادارے ہیں ان کو انہوں نے انوائٹ کیا، اور یو ایس ایڈ کو انوائٹ کیا، اور یوں انہوں نے سندھ اور یہ جو پورا سیلاب سے متاثرہ علاقہ ڈوب گیا، بلوچستان، ان سب کا وزٹ کرایا اور بتلایا کہ بھئی عالمی طاقتوں کی جانب سے ماحولیاتی بگاڑ کا خمیازہ یہ پاکستان کی غریب عوام بھگت رہی ہے۔ اور پھر اس سے جڑی ایک اور اہم خبر جو ابھی میرے مائنڈ میں آئی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران نیازی $4 ارب کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا تھا، صرف موسمیاتی جسٹس سے متعلق بلاول بھٹو زرداری تقریباً $10 ارب سے زائد کی جو ماحولیاتی جسٹس کے اندر یا جو امداد پاکستان کو ملنی ہے، یا وہ تقریباً $10 ارب سے زائد کی ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری اس پہ بھی مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی $33 ارب کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے، اور یہ نقصان پاکستان کی وجہ سے نہیں ہوا، ہماری اپنی کوتاہی سے نہیں ہوا، یہ کسی کی کوتاہی سے نہیں ہوا، بلکہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس کا خمیازہ ان طاقتوں کو بھگتنا چاہیے جن طاقتوں کی وجہ سے ہمارا $33 ارب کا نقصان ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ ملنے والے $10 ارب پر بھی اکتفا نہیں کر رہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ $33 ارب کا تو نقصان پاکستان کا پورا کیا جائے، اور عالمی پاورز کریں، وہ طاقتیں کریں جن کی وجہ سے پاکستان کے یہ جو 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہیں جو متاثر ہوئے، یا جن کی وجہ سے 1/3 پاکستان پانی میں ڈوب گیا، تو وہ ان کا خمیازہ کریں، اور اس سے بھی آگے پھر ریہیبلیشن کا جو معاملہ آتا ہے اس میں بھی وہ مکمل سپورٹ کریں۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو وزڈم ہے، یہ صرف وہی اسی شخص کے پاس ہو سکتی ہے جس کو عوام کا بھی دکھ ہو اور جو ان ساری چیزوں کو سمجھتا بھی ہو۔ بہرحال ہماری دعا بھی ہے اور ہمارا ساتھ بھی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ دنیا سے موسمیاتی انصاف لینے میں کامیاب ہوں، اور ان کے ساتھ ساتھ کشمیر کا مقدمہ بھی بخوبی لڑیں۔ وہ جو خود کو کشمیر کا سفیر کہتا تھا، دیکھا نہیں اس نے کیا کیا، کشمیر انڈیا کو دے دیا، اور بہرحال وہ جو چیزیں آپ کے ہیں، اور یوں تھے خوش تھے کہ اس نے تقریر اچھی کر لی اقوام متحدہ میں۔ وہ بھائی تقریروں سے نہیں ہوتا، عملی اقدام سے ہوتا ہے کہ آج جرمنی جو ہے وہ پاکستان کی وکالت کر رہا ہے مسئلہ کشمیر کے اوپر، اسے کہتے ہیں ڈپلومیسی، اسے کہتے ہیں سفارتکاری، اسے کہتے ہیں کامیابی۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔